بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صرف 1.25 من یا 1.25 کلو جو کھائے ہیں اور انہوں نے زندگی میں کچھ نہیں کھایا، تو جو لوگ طریقت پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مثال ہے، وہ اتنا ہی کھائیں اور کچھ نہ کھائیں۔ دیکھیں، یہ تو ان لوگوں کی لا علمی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد بھی استعمال فرمایا، دودھ بھی استعمال فرماتے تھے، کھجور استعمال فرماتے تھے، تو گوشت بھی آپ نے استعمال فرمایا ہے، اور چھانے کا گوشت یعنی دستی آپ کو بہت پسند تھی، کدو شریف استعمال فرماتے تھے، سالن استعمال فرماتے تھے، تو روغن زیتون استعمال فرماتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کھاؤ بھی اور ملو بھی۔ تو یہ تو جس نے بھی سوال کیا ہے اس بیچارے کی کم علمی ہے، وہ اس کا مطالعہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نعمتیں استعمال فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی منع نہیں فرماتے، یہ فرماتے ہیں کولو وشربو ہنیم مریا، کہ کھاؤ پیو سہتا اور پچتا، یعنی اتنا نہ کھاؤ کہ بیمار پڑ جاؤ، اور اتنا کم نہ کھاؤ کہ کمزور ہو جاؤ، زیادہ کھا کر بیمار نہ ہو جاؤ اور کم کھا کر کمزور نہ ہو جاؤ، پھر عبادت نہیں کر سکو گے۔ جو جتنا سہ سکتے ہو، جتنا آپ کو ہضم ہوتا ہے، جس سے آپ کی صحت برقرار رہتی ہے، اتنا کھاؤ، اور جو چیزیں حلال فرمائی ہیں سب کھاؤ۔ اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لینا، یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ سرکار کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ جیسے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ آدمی سو جائے تو اس کا وضو ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ اٹھے اور وضو کرے پھر نماز پڑھے، تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ سو کر اٹھتے ہیں اور نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، وضو نہیں فرماتے۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں، اور تم میں کوئی بھی میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے سرکار کی تو مثال نہیں لے سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نور تھے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نورم و کتاب مبین، کہ میں نے اپنا نور اور روشن کتاب آپ کی طرف بھیجی ہے۔ تو نور جو ہے بھائی، اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی، سرکار تو تعلیماً کرتے تھے، جو کچھ بھی کرتے تھے تعلیماً کرتے تھے، کھاتے تھے پیتے تھے، تو وہ امت کے لیے تعلیم کے لیے تھا کہ صبح ناشتہ اس طرح فرمانا ہے، یہ چیزیں حلال ہے، اتنی اتنی کھانی ہے، زیادہ نہیں کھانی۔ اور رفع حاجت کے لیے بھی سرکار جو جاتے تھے، آپ کو تو بھائی کوئی حاجت نہیں ہوتی تھی، اس لیے تو سو کر اٹھتے تھے تو نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اگر آپ کو یہ حاجت وغیرہ ہوتی تو پھر تو آپ کا بھی وضو جو تھا وہ ختم ہوتا۔ وضو بھی آپ فرماتے تھے، تعلیماً فرماتے تھے کہ اس طرح وضو کرنا ہے۔ تو آپ کی مثال نہیں لی جا سکتی۔ جس طرح فرشتے نور ہیں تو وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ عبادت ہی جو ہے وہی ان کی خوراک ہے، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نور تھے، تو آپ کا کم کھانا، اگر نہ کھاتے جب بھی آپ کو کچھ نہیں ہونا تھا، کوئی کمزوری نہیں آنی تھی۔ لیکن یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جس طرح کئی مولوی جو ہیں، جس طرح امام مسلم صاحب کے بارے میں ہے، ان کی مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شاگرد کھجوروں کا ٹوکرا دے گیا، تو وہ کوئی حدیث تلاش کر رہے تھے اور ادھر سے کھجوریں کھا رہے تھے، سارا ٹوکرا کھا گئے اور پھر بچ نہ سکے، جان دے دی، فوت ہو گئے۔ تو اس طرح ایسا کھانے سے منع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی، کہ سہتا اور پچتا کھاؤ، اور جو چیزیں حلال ہیں سب کھاؤ۔ اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ گوشت نہیں کھانا یا گھی نہیں کھانا یا کیا، کہ جتنی بھی چیزیں حلال ہیں وہ سب کے سب آپ کھا سکتے ہیں۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو کرتے تھے، بعض عمل جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص مخصوص انہی کے لیے تھے۔ جس طرح آپ کی زیادہ شادیاں، آپ نے 37 شادیاں کی،
تو جبکہ امتی جو ہے اس کے لیے صرف 4 کا حکم ہے، وہ بھی جو انصاف رکھ سکے، اور جو انصاف نہ رکھ سکے تو پھر اس کے لیے ایک ہی کافی ہے، زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح باقی چیزیں بھی جو ہیں، اور صابر صاحب کا دیکھیں، ان پر بھی جذب طاری ہو گیا تو وہ 12 سال جو تھا وہ کھڑے رہے، گلر کے درخت کو پکڑ کر کھڑے رہے 12 سال، نہ کچھ کھایا نہ پیا، نہ رفع حاجت کے لیے گئے، نہ سوئے۔ یہ بھی ان کا مخصوص خاص عمل ہے، انہی کے لیے ہے، ان کے مریدین جو تھے ان کے لیے نہیں ہے۔ آپ بھی صابری چشتی جو ہیں، کیا وہ 12 سال کھڑے رہتے ہیں، یا کھڑے رہ سکتے ہیں، یا بھوکے رہ سکتے ہیں اتنا؟ یہ بھائی بعض ولیوں کے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاص عمل ہیں وہ انہی کے لیے خاص ہیں، تو وہ امت کے لیے نہیں ہے۔ امت کے لیے یہی حکم ہے کہ صبح ناشتہ کرے جو اس کو پسند ہے، حلال چیزوں میں سے جو بھی کھائے، اور جو ٹائم مقرر کیے سرکار نے تعلیماً، پھر دوپہر کا کھانا کھائے اور پھر قیلولہ کرے، تھوڑی دیر لیٹ جائے سو جائے، اس کے بعد رات کا کھانا کھائے اور پھر چہل قدمی کے ذریعے سرکار نے اس کو ہضم کرے۔ تو اس طرح آپ نے تو پورا ٹائم ٹیبل، کیونکہ اسلام جو ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو اس میں ہر کام کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی ہے اور وہ عمل کر کے دکھایا ہے، چاہے آپ کو ضرورت تھی چاہے نہیں تھی۔ اور کچھ عمل ایسے ہیں جو آپ نے کیے وہ بھی ان کے لیے خاص ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، یہ ان پر فرض تھی لیکن ہمارے لیے فرض نہیں ہے، چاہے پڑھو برکت ہوگی، ثواب ہوگا، نہ پڑھو کوئی گناہ نہیں، اور ہمارے اوپر وہ لازم نہیں ہے۔ ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں بس۔ تو اس طرح کئی چیزیں جو ہیں وہ سرکار کی خاص انہی کے لیے تھی، وہ وہی کرتے تھے، اور وہ کئی کام ایسے جو تعلیماً کرتے تھے، حالانکہ آپ رفع حاجت کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے۔ صحابہ نے جا کر دیکھا، بخاری کی حدیثوں میں دیکھ لیں، اور بھی متفقہ علیہ حدیثیں ہیں کہ جا کر دیکھا وہاں صرف خوشبو ہوتی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، آپ کو حاجت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بہت من گھڑت حدیثیں کئی مولویوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ بھئی آپ کا پیشاب کسی نے پی لیا اور کسی نے نعوذ باللہ کیا کیا، یہ ایسی انہوں نے موضوع حدیثیں بنائی ہوئی ہیں۔ بالکل سرکار کو حاجت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ آپ نور تھے، آپ کا جسم جو تھا اس میں آپ کا ظرف جو تھا وہ نور پیدا کرتا تھا۔ جس طرح اس کی مثالیں دیکھیں دنیا میں موجود ہیں کہ یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ بھی مکھی ہے، اور یہ عام مکھی وہ بھی مکھی ہے۔ عام مکھی کو جس چیز پہ بھی بٹھاؤ غلاظت پیدا کرے گی اور غلاظت کرے گی، اور شہد کی مکھی کو جس چیز پر بھی بٹھاؤ اس کے اندر ظرف ہے شہد پیدا کرنے کا، وہ شہد پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح ایک قسم کا ہرن ہے، وہ وہی گھاس کھاتا ہے، اور عام ہرن وہ بھی وہی گھاس کھاتا ہے، وہ مینگنیاں کرتا ہے، اور وہ جو خاص نسل کا ساوے رنگ کا ہرن ہے وہ وہی گھاس کھا کر اس کے اندر کستوری پیدا ہوتی ہے، جبکہ عام ہرن جو ہیں ان کے اندر کستوری پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے اندر وہ اللہ نے ظرف نہیں رکھا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نور تھے تو آپ کے اندر جو ظرف تھا، آپ جو بھی کھاتے تھے پیتے تھے امت کو دکھانے کے لیے تعلیماً، تو وہ اندر جا کر نور پیدا ہوتا تھا، نعوذ باللہ غلاظت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے رفع حاجت کے لیے آپ جو تشریف لے جاتے تھے وہ تعلیماً لے جاتے تھے کہ اس طرح اس ٹائم باہر جایا کرو، اور وہ سب کچھ جو تھا وہ آپ کا امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ حالانکہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، اگر نعوذ باللہ فضلہ وغیرہ پیدا ہوتا تو پھر پسینے سے بھی بدبو آتی، جبکہ ہر آدمی کے جو ہے پسینے سے بدبو آتی ہے، پسینے کی حمک ہوتی ہے۔ تو اس طرح بھائی نبی کے جو خاص عمل ہیں وہ امت نہیں کر سکتی، نہ کرنے کا حکم ہے۔ تو جتنی چیزیں بھی حلال ہیں وہ اتنی کھاؤ جتنی سہ سکتے ہو، اتنا زیادہ نہ کھاؤ کہ بیمار ہو جاؤ، اور اتنا کم نہ کھاؤ کہ پھر کمزوری اتنی ہو جائے کہ نماز بھی نہ پڑھ سکو، کام کاج بھی نہ کر سکو، اس سے منع کیا ہے۔
تو یہ جو اس طرح کی طریقت بیان کرتے ہیں کہ جس نے طریقت پر چلنا ہے وہ 1.25 کلو جو کھائے اور کچھ نہ کھائے، بھائی یہ تو بالکل ہی احمقانہ سوال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ستو بھی استعمال فرماتے تھے، چینی کھجور استعمال فرماتے تھے، چینی تو اس ٹائم ہوتی نہیں تھی، باقی آپ ہر چیز استعمال فرماتے تھے، کھجور استعمال کرتے تھے، گوشت استعمال کرتے تھے، دودھ پیتے تھے۔ آپ مدارج النبوت پڑھ کر دیکھیں، آپ کا گھر کا ڈیلی کا دودھ کا خرچہ جو تھا وہ 16 من تھا، تو اس میں سے سرکار بھی استعمال کرتے تھے، اصحاب صفہ بھی استعمال کرتے تھے، اور جو آپ کے مہمان آتے جاتے تھے لنگر خانے میں وہ بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح یہ چیزیں بھائی سب کچھ ثابت ہے، اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ سرکار نے سب نعمتیں جو اس وقت میسر تھیں سب استعمال فرمائی ہیں۔ اور یہ نہیں، اور یہ جو ہے کہ کم کھانا، کم اتنا کھانا ہے کہ کمزور نہ ہو جاؤ، اتنا نہیں کہ پھر اٹھ ہی نہ سکو، اتنے کمزور پڑ جاؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات، اولیاء کرام کے اعمال، صحابہ کرام کے اعمال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔